حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ اتفاق سے وہ صحابی کہیں نکل کے جا رہے تھے تو ان کا جو گزر ہوا وہ ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا۔ اس باغ میں ایک غلام تھا، ہمارے یہاں نوکر بولتے ہیں، وہاں پر عرب کے اندر غلام تھا وہ، تو وہاں پر وہ اس باغ کی رکھوالی کر رہا تھا، اس کی دیکھ دیکھ کر رہا تھا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب قصہ ان کو سنایا، اور قصہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس غلام کو اس کو کھانا آیا، اور کھانا کیا تھا، اس کے پاس 3 روٹی آئی۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اتفاق سے وہاں پر ایک کتا بھی آیا۔ اس غلام نے ایک روٹی اس کتے کے لیے ڈال دی، کتے نے اس روٹی کو کھا لیا، کتا پھر کھڑا ہو گیا، اس نے دوسری روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی، کتے نے اس کو کھایا اور پھر کھڑا ہو گیا، اس کے پاس آخری روٹی تھی تو وہ روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی، کتا تینوں روٹی کو کھا لیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، پوچھا کہ بھائی تمہیں کھانا کتنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھ تو لیا 3 روٹی آتی ہیں، تینوں کتے کو کھلا دی۔ اس نے کہا کہ جب تم نے 3 روٹی کتے کو کھلا دی تو آج کیا کھائے گا؟ اس نے کہا کہ آج فاقہ کر لوں گا، فاقے سے رہ لوں گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو پھر اس غلام نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کتے وغیرہ رہتے نہیں ہیں، یہ کتا کہیں سے چل کر آیا ہے، بھوکا ہے، اس لیے اس کو بھوک لگی ہے تو میں نے 3 روٹی اس کتے کو ڈال دی، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا سبق لیا؟ یہ لیا کہ وہ بھی اپنے من میں بہت سخی تھے، بہت سخاوت کرتے تھے، فیاضی کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، لیکن اس کو پتہ چلا یہ کہ دیکھو مجھ سے بھی زیادہ ایک غلام سخاوت کر رہا، 3 روٹی آئی وہ 3 روٹی اس کے لیے کھلا دی۔ تو پھر اس نے یہ کیا کہ جو باغ کا مالک تھا اس مالک کے پاس گیا، وہاں سے اس غلام کو بھی خریدا اور اس باغ کو بھی خریدا، اس کو دونوں چیزوں کو اس مالک سے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس غلام کو تو آزاد کر دیا، اور اس باغ کو اس غلام کے لیے ہی ہدیہ کر دیا، اس غلام کے لیے دے دیا اسے، اور آزاد بھی کر دیا، اور وہ باغ اس کے لیے دے دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سخاوت ہے۔ سخی آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی محبتیں ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بخیل آدمی، بخیل جو خرچ نہیں کرتا، بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب سخی بنیں، سخاوت کرنے والے بنیں، ہم بخیل نہ بنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق